جنت البقیع، جسے جنت کا باغ بھی کہا جاتا ہے، صرف ایک قبرستان نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کا ایک مقدس باب ہے۔ یہ مدینہ منورہ کے بابرکت شہر میں مسجد نبوی کے چند قدم کے فاصلے پر واقع ہے، اور 14 صدیوں سے زیادہ عرصے سے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، صحابہ کرام اور بے شمار نیک مومنین کی آخری آرامگاہ ہے۔ جنت البقیع کی تاریخی ارتقاء کو سمجھنا دراصل اسلامی تہذیب اور اس کے روحانی سفر کو سمجھنے کے مترادف ہے۔ جنت البقیع کی ابتدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں سب سے پہلے دفن ہونے والے صحابی حضرت عثمان بن معزون تھے، جو ہجرت کے دوسرے سال وفات پا گئے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک زمین کو تدفین کے لیے منتخب فرمایا، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہیں دفن کیے گئے۔ اسی لمحے سے جنت البقیع مدینہ کا مرکزی قبرستان بن گیا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور برکتوں نے مزید عظمت بخشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے دوران ہی جنت البقیع میں تیزی سے قبروں کا اضافہ ہوا۔ بہت سے صحابہ کرام اور شہداء اسلام یہی مدفون ہوئے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور بعض روایات کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا بھی شامل ہیں۔ ہر قبر ایمان، قربانی اور اسلام سے وفاداری کی ایک داستان سناتی ہے۔ یوں جنت البقیع ایک عام قبرستان سے بڑھ کر ایک زندہ گواہی بن گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جنت البقیع کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ یہاں امام حسن بن علی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، دفن ہوئے، اور بعد میں اہل بیت کے کئی افراد بھی یہی آرام فرما ہوئے۔ خلفاء، علماء اور امت کے رہنما یہاں دفن ہوتے رہے، اور یوں یہ قبرستان مسلمانوں کے نسل در نسل تاریخ کا تسلسل بن گیا۔ ہر صدی نے اس میں ایک نیا باب شامل کیا۔ اسلامی سلطنتوں کی عروج و زوال کے ساتھ جنت البقیع نے بھی ترقی کی۔ اموی، عباسی اور عثمانی ادوار میں یہاں توسیع اور خوبصورتی کے کام کیے گئے۔ اہل بیت اور صحابہ کرام کی قبروں پر گنبد اور مزارات تعمیر کیے گئے، جس نے اسے نہ صرف ایک مقدس قبرستان بنایا بلکہ مسلمانوں کے لیے زیارت اور غور و فکر کی جگہ بھی بنا دیا۔ ان عمارتوں کا حسن ان عظیم شخصیات کی یاد کو تازہ کرتا ہے جو یہی مدفون ہوئے۔ لیکن جنت البقیع کی تاریخ میں دکھ بھری یادیں بھی شامل ہیں۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے اوائل میں اس قبرستان کے کئی حصے منہدم کر دیے گئے، خاص طور پر 1925 میں جب گنبد اور مزارات کو ڈھا دیا گیا۔ اس سانحے نے پوری مسلم دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، کیونکہ صدیوں پرانی وراثات مٹ گئیں۔ آج یہاں موجود سادہ اور بے نام قبریں ہیں، موت کی عاجزی کے ساتھ ساتھ تاریخ کے تحفظ کی نزاکت بھی یاد دلاتی ہیں۔ آج جنت البقیع ایک سادہ مگر نہایت روحانی قبرستان کے طور پر موجود ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے زائرین نماز نبوی کے بعد یہاں حاضری دیتے ہیں، وہ مدفون بزرگوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور زندگی کی ناپائیداری پر غور کرتے ہیں۔ اگرچہ تاریخی عمارتیں باقی نہیں رہیں، مگر جنت البقیع کا روحانی وزن کم نہیں ہوا۔ یہ آج بھی لاکھوں مسلمانوں کو ایمان کی جڑوں اور اسلام کے اولین ہیرو سے جوڑے رکھتا ہے۔ جنت البقیع کا تاریخی ارتقاء ایمان، قربانی، دکھ اور صبر کی کہانی ہے۔ ایک قبر سے آغاز لے کر اسلام کے سب سے اہم قبرستان تک کا سفر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ مقام امت مسلمہ کی دکھ اور کامیابیوں کا خاموش گواہ ہے۔ یہ ہر زائر کو یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی زندگی عارضی ہے، مگر ایمان اور وراثت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ جنت البقیع صرف مدینہ کی مٹی نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کی مٹی ہے۔ آپ کے خیال میں مسلمانوں کو اپنے اس مقدس وراثت کی تحفظ کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اپنے رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور مزید اسلامی تاریخ جاننے کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔